ابراہیم ابھی ابھی گھر آیا تھا جب ایمن اور حماد آگے پیچھے بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ حماد پہلے آ کر باپ کے گلے لگ گیا، جبکہ اس کی پرنسس چھوٹی ہونے کی وجہ سے ریسنگ میں اپنے بھائی کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ بابا، آدھی بھائیوں نے میرے بال کھینچے، ایمن نے باقاعدہ اپنے بالوں کی ننھی ننھی پونیوں کو چھو کر بتایا، جسے ابراہیم جانتا ہی نہ ہو۔ یہ بال کس چڑیا کا نام ہے؟ آدی، تم نے بہن کے بال کیوں کھینچے؟ ابراہیم چہرے پر مصنوعی غصہ سجا کر بولا۔ بابا، اس نے مجھے اوگی کہہ کر بلایا۔ آدی نے کسی کارٹون کا نام لے کر اپنی صفائی پیش کی۔ تب آپ نے مجھے پنک پینتھر کہہ کر بلایا تھا۔ ایمن بھی اپنا مقدمہ خود لڑنے لگی، جبکہ سمرا ان کے قریب کھڑی ان دونوں کو شکایت نامہ ختم کرنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ ان کے باپ کے سامنے اپنی شکایتوں کا پٹا کھول سکے۔ پھر آخر کار ابراہیم نے بڑی مشکل سے ان دونوں کی صلح کروائی اور اپنے کمرے میں چینج کرنے آیا۔ ابراہیم اور سمرا کے دو ہی بچے تھے، ایک حماد جو 6 سال کا تھا، جبکہ دوسری ایمن جو 4 سال کی تھی۔ دونوں میں بے انتہا محبت تھی، لیکن بہت لڑتے تھے۔ ان دونوں کی ان چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں ابراہیم اپنی اکلوتی بہن ایمان کو بہت مس کرتا تھا، جو 8 سال پہلے شادی کے بعد لندن چلی گئی تھی۔ والد صاحب کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ دونوں کو ماں نے پالا تھا۔ دونوں میں مثالی محبت تھی، ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے اور پھر کبھی نہ بات کرنے کا عہد کرتے، پھر 15-20 منٹ میں پہلے جیسے ہو جاتے، بالکل ایمن اور حماد کی طرح۔ کیا وہ بھی اسے اسی طرح سے مس کرتی ہوگی؟ کہ وہ بھی اپنے بچوں میں اپنے بچپن ڈھونڈتی ہوگی؟ شاید۔ سوچتے سوچتے ابراہیم نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ وہ آفس میں بیٹھا اپنا کام ختم کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اسے گھر کے لیے نکلنا تھا۔ پھر فون اٹھا کر سمرا سے پوچھنے لگا کہ اس نے کیا کیا لانے کو بولا تھا۔ ابھی اس نے فون اٹھایا ہی تھا کہ لندن سے کال آ گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لندن سے افضال کا فون تھا۔ السلام علیکم افضال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بچے کیسے ہیں؟ اور ایمان کیسی ہے؟ اس نے فون اٹھاتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام ابراہیم بھائی، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہے، ابراہیم نے مسکرا کر جواب دیا۔ ابراہیم بھائی، میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں، بچے اور ایمان ہم سب پاکستان آ رہے ہیں۔ وہ دراصل میری بزنس پارٹنر کی شادی ہے۔ ماہم کو بھی چھٹیاں تھیں تو اس لیے ہم نے آنے کا پلان بنا لیا۔ موسٹ ویلکم، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ کب تک آ رہے ہیں آپ؟ ابراہیم نے خوشی سے پوچھا۔ وہ پچھلے 8 سال سے اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ انشاءاللہ پرسوں تک ہم پاکستان میں ہوں گے، افضال نے بتایا، اور پھر 1-2 باتوں کے بعد فون بند ہو گیا۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچ کر اپنی بیوی بچوں کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا تھا۔ آج تو ابراہیم کے گھر عید کا سماں تھا، ہر کوئی خوش تھا، انتظار تو ابھی سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ سمرا پہلی بار اپنی نند سے ملنے جا رہی تھی۔ فون پر بات ہوتی رہتی تھی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ جب اس کی ابراہیم سے شادی ہوئی تب اسے گئے ہوئے بامشکل 5 ماہ ہوئے تھے، جس کی وجہ سے شادی تک میں نہ آ سکی۔ شادی کے 4 سال تک ایمان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ افضال بہت اچھا انسان تھا، اس نے ایمان کا بہت خیال رکھا، اور 4 سال بعد انہیں ایک بیٹی کی صورت میں خوش نصیبی ہوئی، جس کا نام انہوں نے ماہم رکھا۔ اس وقت ماہم 4 سال کی تھی، جبکہ ان کا چھوٹا مہمان تو ابھی ابھی دنیا میں آیا تھا۔ ساحل ابھی صرف 3 ماہ کا تھا۔ ابراہیم کا قریبی رشتہ بس یہی تھا کہ باپ کے شہید ہونے کے بعد رشتہ داروں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ان کی ماں نے اکیلے ہی انہیں پالا تھا۔ بابا، پھر پھپھو آپ سے لڑتی تھی۔ حماد اور ایمن اس کے قریب بیٹھے اس کے اور اپنی پھپھو کے بچپن کے قصے سن رہے تھے، جبکہ سمرا بھی ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ارے وہ لڑتی نہیں تھی، بلکہ میرے سر پر ایک بال نہیں چھوڑتی تھی، وہ مسکرایا۔ پھپھو گندی ہیں۔ ایمن سے اپنے باپ کا دکھ برداشت نہ ہوا۔ اس کا باپ تو ہیرو تھا، وہ کیسے برداشت کرتی؟ اسی لیے منہ کا ڈیزائن بنا کر بولی۔ ارے نہیں میری جان، پھپھو بہت اچھی ہیں، آپ ملو گی نا؟
ان سے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ ابراہیم نے اسے گود میں لیا۔ بچوں کے سونے کے بعد سمرہ کمرے میں آئی تو ابراہیم ابھی تک جاگ رہا تھا۔ ہاتھ میں اپنے بچپن کی ایلبم پکڑے کسی تصویر پر مسکراتا تو کسی تصویر پر افسردہ ہو جاتا۔ بہن بھائیوں کا ساتھ تو بس یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے انتظار کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ وہ اندر آئی تو ابراہیم ایک بار پھر سے اسے اپنے بچپن کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ بھی قریب بیٹھ کر اس کی باتیں سننے لگی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کی نند کیسی ہے۔ اس گھر میں تو ہر بات پر اس کا ذکر ہوتا تھا۔ شادی کے 5 سال تک تو امی اسے ایمان کے بارے میں بتاتی رہیں، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تب ایمان ماں بننے والی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں کے انتقال پر بھی نہ آ سکی، اور اب 8 سال کے بعد وہ اس گھر میں واپس آ رہی تھی۔ 8 سال کے بعد ابراہیم اس سے دوبارہ ملنے جا رہا تھا۔